امریکی صدر ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم مودی کی ملاقات اور اس میں کیا طے پایا، کون خسارے میں رہا، کس کو فائدہ ہوا، اس پر بات کرنے سے پہلے ایک معاملہ پاکستان کا بھی ہے، اس کا ذکر کر لیں۔ ایک پاکستان نژاد شہری طہور رانا کو امریکہ نے بھارت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ چیز بڑی دلچسپ ہے اس حوالے سے کہ یہ جو شہری ہیں یہ ایک زمانے میں پاکستان کی فورسز کے اندر رہے ہیں، آرمی میڈیکل کور کے اندر رہے ہیں۔ ان پر الزام عائد کیا گیا تھا کہ یہ 2008 میں بمبئی میں ہونے والے جو دھماکے تھے ان میں ملوث تھے۔ بعد میں امریکی عدالت میں ہی ان پر مقدمہ چلا اور پوری اس کی تحقیقات ہوئیں، امریکی اداروں نے تحقیقات کی، جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے پھر ظاہر ہے جس کو گرفتار کیا ہوتا ہے 100 طریقے کے ساتھ انہوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ڈینمارک کا ایک اخبار تھا، اس کے خلاف انہوں نے کوئی پلان کیا تھا کچھ سم تھنگ، اور یہ اور وہ، اور اس کے بعد ان کو 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ یہ بنیادی طور پر طہور رانا صاحب کینیڈین شہری ہیں۔ ان پر الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ فنڈنگ کر رہے تھے کالعدم لشکر طیبہ کو، جو غلط ثابت ہوا بعد میں۔ لیکن انہوں نے اور الزامات لگا کے 14 سال کی سزا سنائی۔ 2020 میں جب کووڈ کی لہر آئی تو اس میں ان کا کووڈ پازیٹیو آ گیا۔ انہوں نے پھر عدالت میں درخواست دی، عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ بھارت اب اس طاق میں تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ کسی پاکستانی شہری کو پکڑے اور یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے بامبے اٹیکس کا وہ اس کے سر ڈال دے۔ ظاہر ہے کہ سازش تھی یہ، اس کے لیے بہت پلاننگ وہ کر رہے تھے، امریکی عدالتوں سے رجوع کر رہے تھے کہ جی ایکسٹریڈیشن کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو یہ معاملہ بیچ میں چل رہا تھا۔ آج ٹرمپ نے کہا ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ جس کو ہم انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں یہ بہت ہی بدترین شخص ہے عالمی امن کے حوالے سے۔ امریکی عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا براہ راست طہور رانا کا کوئی تعلق نہیں مبئی حملوں سے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بدترین آدمی ہے، یہ ہے وہ فلاں ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہے مفادات کی کھیل۔ اب انڈیا کیا کرے گا؟ یقیناً ایکسٹریڈیشن تو ہوگی، پاکستانی شہری کو حوالے کر دیا جائے گا انڈیا کے۔ اب مودی اور مودی کا جو میڈیا ہے وہ اس معاملے کو پوری طریقے سے اچھالے گا اور پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنانے کی کوشش کرے گا، بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ لیکن اطمینان کی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو کے پہلے سامنے آ چکی ہوئی ہیں کہ اصل مسئلہ تھا کیا اور ان پر مدعا کیا ڈالا گیا ہے اور یہ بات کیسے آگے جائے گی۔ یہ اگر تشویش کی بات ہے تو اس حوالے سے قابل اطمینان بات بھی ہے کہ اس کے بہت سارے پہلو واضح ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب ہوا کیا ہے مودی کے ساتھ؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے حکومت میں آنے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہم دنیا پر ٹیرف لگائیں گے۔ ایسے ملک جن کے ساتھ ہماری تجارت بقول ٹرمپ کی امبیلنس ہے اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر الیکشن جیت گئے۔ الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے صاف کہا، انہوں نے کہا جی اگر انڈیا نے ہم سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں تو انہیں ہم سے فوجی ساز و سامان، تیل اور گیس خریدنا ہوگی۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ مودی کے سر پر ملبہ ڈال دیا انہوں نے تو یہ بے جانا ہوگا۔ مودی نے بظاہر تو بڑی جفیاں وہاں ڈلی ہیں اور بڑا جناب آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی، اس نے کہا جی میں نے بھی آپ کو بڑا مس کیا ہے، جیسے کمبھ میلے میں بچھڑے ہوئے دو بھائی ملے ہوں، گفتگو تو یہ ہوئی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ اب انڈیا کی تجارت زیادہ ہے امریکہ میں، امریکہ کی کم ہے، اس کو جب وہ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے تو معیشت کا کس کی متاثر ہوگی؟ انڈیا کی، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب وہ جبری طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے بڑا امپورٹر بننا ہے امریکی آئل کا، کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے ہم سے ہی خریدنا ہے، اب ڈالروں میں اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہے اور تیل بھی انہی سے لینا ہے۔ اس پر بھی ان کو باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ گیس کے والے سے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ گیس بھی جو ہے وہ آپ نے ہم سے خریدنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایک سیریز میں آگے سامنے آئیں گی۔ اب یہ جو بظاہر عدم توازن ہے، معاشی توازن، عدم توازن کی اس لہر کے اندر کھیل اس طرح سے بگڑ رہا ہے کہ انڈیا کے سر پر بہت بڑا پریشر آ جائے گا۔ کیسے آئے گا؟ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہم تیل کی بات لے لیتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو گلوبلی چینج آ رہی ہے وہ الیکٹرک گاڑیوں کی آ رہی ہے۔ تیل لوگ چھوڑ رہے ہیں،
پیچھے رہ گیا. ہائیبرڈ معاملہ ہے نا اب تو. ٹیسلا ہے, BYD ہے. کل آپ کو پتا ہے کہ طیب اردگان صاحب جب پاکستان آئے تو انہوں نے 2 گاڑیاں گفٹ کی ہیں, ایک صدر مملکت آصف زرداری صاحب کو, ایک پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو. وہ بھی ہائیبرڈ گاڑیاں, الیکٹرک گاڑیاں. اب یہ زمانہ ان کا ہے, تیل کا استعمال جو ہے ویسے ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ معدوم ہوتا جا رہا ہے. اچھا, انڈیا کی اپنی ایک انڈسٹری ہے, ان کے جتنے بڑے آٹو موبائل سیکٹر کے اندر جتنے بڑے سیٹ ہیں, جتنی بڑی کمپنیاں ہیں, وہ سارے کے سارے الیکٹرک گاڑیوں پہ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ تیل کی جو کھپت ہے وہ کم ہوتی جائے گی. کیا معاملہ ہوگا؟ اب یہ ملبہ بھی ان کے سر ڈال دیا, اس سے اگلا ملبہ بھی ڈال دیا. انہوں نے کہا جی فوجی ساز و سامان بھی خریدنا ہوگا. بھائی بات یہ ہے کہ ہر ملک اپنی گنجائش کے مطابق, انڈیا کو کہ جنگی جنون میں مبتلا رہتا ہے. اب انہیں کہہ رہے ہیں جی آپ F-35 طیارے بھی خریدیں گے, یعنی کہ ان کے سر پر مسلط کیا جا رہا ہے سودا. $80 ملین کا ایک طیارہ ہے یہ, اور ظاہر ہے بہت جدید طیارہ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بھئی استعمال کہاں کرنا ہے آپ نے؟ آیا چین کے خلاف کریں گے؟ یہ جو اسلحے کا اور مزید اسلحہ بھی ان کو دیں گے, یہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو اور اسلحہ دیں گے ان کو. اچھا, یہ اسلحہ بھی زبردستی بیچا جا رہا ہے. اب انڈیا نے جو اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے اس سے یہ کام بہت آگے جا رہا ہے. روس ہمیشہ سے انڈیا کا اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے, وہ ان کو اسلحہ بھی دیتا رہا ہے. باقی ملکوں سے بھی ان کے تعلقات رہے ہیں. اب امریکہ نے اس توازن کو بھی بگاڑ دیا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو اسلحہ بھی خریدنا ہوگا. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انڈیا کے اندر بھی اور باہر بھی ایک لہر اٹھے گی مخالفانہ, اور انڈیا کی معیشت بھی متاثر ہوگی. پاکستان کے جو ترجمان ہے دفتر خارجہ کے, انہوں نے بجا طور پر یہ کہا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر بہت گہری تشویش ہے. تشویش ہم سے زیادہ چین کو نہیں چاہیے اگر F-35 آتے ہیں. ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کرنی بہت ضروری ہے, ایران کے بارے میں جو ان کے عزائم ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اب کچھ پلان اس طرح کا بن رہا ہے جس میں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے. یہ ایک طرح کی وارننگ بھی ہے, کچھ امریکی اخبارات نے خبر بھی چھپی ہے, کوئی اطلاع بھی ہے. اس طرح کا پلان ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے کہ اس حوالے سے جو اسلحہ استعمال کیا جانا ہے, ایک اٹیک پہلے بھی ہوا تھا اور وہ F-35 کے ذریعے ہوا تھا. اس میں یہ مارجن موجود تھا کہ ایران کی سرحدوں سے باہر رہتے ہوئے, فضائی حدود سے باہر رہتے ہوئے میزائل فائر کیے گئے تھے. کچھ میزائل اس طرح کے بنے ہوتے ہیں, میزائل اور بوم, جو اندر جا کے استعمال کرنا پڑتے ہیں. تو انتہائی خطرناک بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسی ہفتے وہ متعلقہ بم ساز و سامان جو ہے وہ اسرائیل کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. یعنی کہ یہ کوئی بہت بڑی گیم ہونی جا رہی ہے جس سے یہ مشرق وسطیٰ جو ہے یہ پھر ایک دفعہ ساری گلف کی جو صورتحال ہے بہت سنگین ہو جائے گی. اور یہ جو مودی اور ٹرمپ کی جو دوستی ہے یہ بھارت کو بہت بھاری پڑے گی. بہت شکریہ.